اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المعید خان حاضر ہے ہم رکاب کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں میڈیا انڈسٹری کے ٹاپک پر بات کروں گا۔ یہ میڈیا ایک انڈسٹری بن چکا ہے۔ آج سے 2 دہائیوں پہلے سے پرنٹ میڈیا موجود تھا۔ پرویز مشرف کے زمانے میں پھر یہ الیکٹرانک میڈیا آیا۔ اس زمانے میں وزیر اطلاعات آج کے وزیر داخلہ شیخ رشید ہوا کرتے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 20 چینلز آ گئے اور اب یہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جس وقت پرنٹ میڈیا تھا اس وقت صرف صبح لوگ اخبار کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ سیاسی اور دوسری خبریں جو ہیں وہ اخبار کے ذریعے انہیں ملا کرتی تھیں۔ پھر یہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، قلم سے کیمرے کی طرف معاملہ چلا گیا اور کیمرہ جو ہے وہ قلم پر حاوی آ گیا۔ پھر یہ 24 گھنٹے یہ میڈیا شروع ہو گیا۔ اب یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ 24 گھنٹے چلتا ہے اور بریکنگ نیوز کی ایک بھرمار ہے۔ چھوٹی چھوٹی خبریں، غیر اہم خبریں جو بریکنگ نیوز بن کر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے اسکرین پر جو ہے وہ ٹی وی پر آپ کو نظر آتی ہے۔ اس نے انسانی نفسیات پر بھی اثر ڈالا اور سوسائٹی پر بھی اثر ڈالا۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ ہتھوڑے کی طرح انسان کے ذہن پر برس رہی ہیں اور آئے روز برستی ہیں، ہر روز برستی ہیں۔ اور اب اس کی اہمیت سے اور اس کی متاثر کرنے کی اہلیت سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انٹرنیٹ آیا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ سوشل میڈیا آیا۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو میں سٹیزن میڈیا کا نام دوں گا۔ اور یہ سٹیزن میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج نوجوان نسل خصوصاً اس کو استعمال کرتی ہے اور اس پر اس کی بہت بڑی ویورشپ ہے، ملینز کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ملکی سرحدوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر یہ اس کا دائرہ، متاثر کرنے کا دائرہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو یہ میڈیا جہاں پروپیگنڈے کی ایک صنعت بن گئی ہے، یہ وہاں معلومات کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور دنیا جہان کی انفارمیشن اور نالج جو ہے وہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اور جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا یہ سوشل میڈیا ہو، ان ساری طرح کے میڈیاز کو جو ہے وہ ایک اخلاقی دائرے میں رہنا چاہیے۔ بالخصوص جو یہ سٹیزن میڈیا ہے جس کی نشر و اشاعت جو سٹیزنز کے ذمہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ سیوک سینس رکھنا چاہیے لوگوں کو، جو اس میڈیا پہ جو سٹیزن کے نام سے موسوم کر رہا ہوں جس کو میں، تو اس میں ذمہ داری بھی ایک سٹیزن کی آتی ہے اور وہ اخلاقی ذمہ داری۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن یہ سٹیزن میڈیا چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذمہ داری بھی آپ پر آتی ہے۔ تو یہاں پر گھٹیا، سستے، پست اور فحش مٹیریل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے روک خود سٹیزن خود لگائیں اور خود اپنے اندر یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ یہ اگر ہمارے گھروں میں جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل اس کو دیکھ رہی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ نوجوان نسل بگڑ جائے، ہمارے خواتین، ہمارے نوجوان جو ہے اس کے ذریعے بگاڑ نہ پیدا ہو ان کے اندر۔ تو تعمیر کے لیے ہو، یہ تخریب کے راستوں کو چھوڑ کر تعمیری سوچ کو اپنانا چاہیے اور اسی سے معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے
بہتری ہوگی۔ اگر یہ انفارمیشن کا میدان ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ اخلاقیات کو درست سمت میں رکھنے کا بھی ایک میدان ہے، اور اگر ان اخلاقی ضابطوں اور اخلاقی اصولوں کا خیال رکھا جائے تو یقیناً یہ ایک بہت کارآمد میڈیا ثابت ہوگا۔ اس سلسلے میں میں ایک مثال دیتا ہوں جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے، اور وہ ہے مثال شہد کی مکھی کی، اور اسی کے مترادف میں عام مکھی جو فلائی جس کو کہتے ہیں فلائز، اس کی بھی مثال دوں گا۔ عام مکھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ گندگی میں بیٹھتی ہے، غلاظت پہ بیٹھتی ہے، اور اس کی پرواز جو ہے وہ غلاظت کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں شہد کی مکھی جو ہے وہ پھولوں کا رخ کرتی ہے، وہ اس دنیا کی خوبصورتیوں کی طرف جاتی ہے، بدصورتیوں اور بیہودگیوں سے وہ دامن بچا کر چلتی ہے۔ سورہ نحل کی 68 اور 69 آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ بنا پہاڑوں میں اور درختوں پر اور ان چھپروں پر جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، پھر کھا ہر طرح کے پھلوں میں سے، چلتی پھرتی رہے اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر، اس کے پیٹ سے ایک رنگ برنگی مشروب نکلتا ہے، اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے۔ یہ ایک بڑی نشانی ہے تفکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ سورہ نحل 68 اور 69 آیات کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ قرآن کا یہ فقرہ بڑا اہم ہے کہ اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ کیا نشانی ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شہد بنانے کا جو پروسیس ہے کس منظم اور آرگنائز انداز میں یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وحی کی نگرانی میں یہ پروسیس ہوتا ہے، یہ عمل ہوتا ہے، اور شہد کی مکھی کو جو اللہ نے وحی کی ہے وہ جن جن پھولوں کا رخ کرتی ہے وہ اس کو وحی ہوتی ہے، جن پھولوں کا رخ کرتی ہے، یعنی جہاں سے وہ اینٹی ٹاکسن جمع کرتی ہے جن پھولوں سے، وہ وحی کی نگرانی میں۔ اور اس کے مقابلے میں عام مکھی جو ہے وہ گندگی اور غلاظت سے جو ہے وہ جراثیم جو ہے نا جرمز کیری کرتی ہے اور وہ انسانوں کو منتقل کرتی ہے۔ یعنی ایک وہ مکھی جو اللہ کے حکم سے انسانوں کے لیے ایک شفا بخش مشروب تیار کر رہی ہے اللہ کی وحی کی نگرانی میں، جو انسانوں کے لیے مفید ہے، جو انسانوں کے لیے شفا بخش ہے، جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور ایک وہ مکھی جو غلاظت پر اور گندگی پر بیٹھ کر جو ہے انسانوں کے لیے بیماری کا سبب بن رہی ہے۔ تو میں اس کی مثال جو ہے وہ اسی طرح سے دوں گا کہ لوگوں کو چاہیے یہ کہ جو ان تمام طرح کے میڈیاز میں، بالخصوص اس انٹرنیٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو خراب مٹیریل ہے، جو گندا مٹیریل ہے، جو فحش مٹیریل ہے، اس کو لوگ دیکھنا ہی چھوڑ دیں شہد کی مکھی کی طرح، اور اس مٹیریل کی طرف جائیں جو کارآمد ہے، جو یوزفل ہے، جو انفارمیٹیو ہے، جو ان کی اخلاقیات کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو مٹیریل موجود ہے اس طرف جائیں، تو یقیناً اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا، انسانوں کو فائدہ ہوگا، اور ترقی اس مٹیریل کو ملے گی اور اس توجہ اس کو ملے گی جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو میں اس مثال کے ذریعے جو ہے یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس مکھی کا رول ادا کرنا چاہیے، اس مکھی کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا چاہیے جو شہد تیار کر رہی ہے انسانوں کے لیے، جو اچھا مٹیریل تیار کر رہی ہے، اور جو خراب مٹیریل ہے، جو گندا فحش مٹیریل ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اس کو مسترد کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ بھی آپ کی سوسائٹی کو ملے گا، آپ کے نوجوانوں کو ملے گا،
آپ کے بچوں کو ملے گا، آپ کی بچیوں کو ملے گا، اور بالآخر آپ ایک اچھا صاف ستھرا ترقی یافتہ اور اچھی تعمیری سوچ کا معاشرہ بنا سکیں گے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عام مکھی جو فلائی ہوتی ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ اپنی ٹانگوں اور اپنے پروں میں ان جراثیم کو کیری کرتی ہے اور ان کا کیریئر بن جاتی ہے، اور پھر وہ انسانوں کی خوراک پر اور دوسری چیزوں پر بیٹھ کر جو ہے انسانوں کو منتقل کرتی ہے۔ یعنی وہ سارے ٹاکسنس اور وہ سارے زہریلے مادے جو انسان کو نقصان پہنچائیں، جو انسان کے لیے مضر ہوں، وہ جمع کر کر کے آپ تک پہنچاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں شہد کی مکھی جو ہے وہ اینٹی ٹاکسن جمع کرتی ہے ان پھولوں میں جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی انسانوں ہی کے لیے۔ اور کتنا بڑا فریضہ انجام دے رہی ہے وہ مکھی کہ وہ ان کو جگہ جگہ سے چن کر اکٹھا کرتی ہے، جمع کرتی ہے، اور وہ اپنے چھتے میں لا کر وہ انسانوں تک پہنچتا ہے۔ تو میرا کہنا یہی ہے کہ آج کا جو یہ سوشل میڈیا ہے یہ کاش اسی شہد کی مکھی کی طرح ہو جائے جو انسانوں کے لیے نفع بخش کام کر رہی ہے، اور اس مکھی کے رول سے نکل آئے جو انسانوں کے لیے مضر ہے، جو انسانوں کے لیے بیماریاں اور بالآخر موت کا بھی باعث بن رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس گفتگو کو سمجھا جائے گا اور اس کو اختیار کیا جائے گا۔ بس میری یہی درخواست ہے۔ جاتے جاتے آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں سرکولیٹ کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔